زبان ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو فساد میں ڈالتی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں زبان کہہ جاتی ہے کہ پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، اور اس کا وبال پورے جسم کو یہاں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اور قیامت کے دن بھی الٹیمیٹلی برداشت کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، گزشتہ 20-22 سال جب الیکٹرانک میڈیا نے ترقی دیکھی، اور اس قدر ترقی پاکستان میں خصوصی طور پر، اور پھر اس کے بعد گریجولی جس طرح سوشل میڈیا آیا ہے، ہر شخص کے پاس ایک اپنا کم از کم ایک ٹی وی چینل ہے۔ وہ جو چاہے کہہ دے، جس سے چاہے کہہ دے، جس طرح کا چاہے کہہ دے، کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جھوٹ اتنا ہو گیا، اس میں ریاکاری اس قدر ہو گئی، جہاں اس کے بہت سی مثبت چیزیں ہیں وہاں بہت ساری منفی چیزیں بھی ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی بھی اور سوشل میڈیا۔ لیکن سوشل میڈیا پر نیگیٹو ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا سد باب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اس کا وبال کیا انسان کی کہی ہوئی بات جیسا ہی ہے؟ اس کا اطلاق کیا اس حدیث پاک کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اصولی طور پر یہ سمجھ لیا جائے جو حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ زبان کے وبال کیا کیا ہیں انسان پر آتے ہیں۔ مفتی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28واں روزہ ہے، اور میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پورے مہینے جس انداز سے موضوعات کا انتخاب کیا ہے، اور ڈسکشن بڑے اچھے انداز سے، اور سوالات کا انتخاب بہت خوبصورت رہا، یعنی میڈیا کا مثبت استعمال کا ایک چہرہ آپ نے قوم کو دکھایا ہے۔ اس پر سنو ٹی وی کی پوری ٹیم کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو حدیث مبارکہ آپ نے پیش کی ہے اس پر میں گفتگو کرنے سے پہلے میڈیا کی اہمیت پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سب سے پہلے ادراک ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ چیز اب ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ اثر انداز ہو رہی ہے بہت زیادہ، یعنی یہ والدین کو، اساتذہ کو، بچوں کو، سب کو اس چیز کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے۔ دور جدید کے مفکر ڈی اے صدیقی نے ایک بات لکھی اور بڑی خوبصورت بات لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ قوموں کو صحیح خطوط پر استوار کرنے کے لیے اور درست راہ پر چلانے کے لیے جتنا بڑا کردار میڈیا کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو دور ہے وہ جسمانی غلامی کا نہیں ہے، یہ فکری غلامی کا دور ہے، اور فکروں کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں میڈیا ہے، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا۔ کہ پہلے پرنٹ میڈیا تھا تو پرنٹ میڈیا تو ظاہر سی بات ہے اس تک جو ہے وہ رسائی تو ہوتی تھی، لیکن اتنا زیادہ شوق نہیں انسان کی فطرت میں تھا۔ اب اس میں جو شوق اور مختلف روایت کو ایسے ڈھانچے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان اس کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی مائل ہو جاتا ہے۔ اور جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے میڈیا کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، یعنی انہوں نے اگرچہ مختلف ممالک اور مختلف تہذیبوں کے خلاف بھی اس کو یوز کیا ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے کیونکہ پہلے ادراک کر لیا تو انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا اور دیگر لوگوں کے خلاف اس کو استعمال کیا۔ جبکہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے میڈیا کو نہ اپنے حق میں استعمال کیا نہ کسی کے حق میں استعمال کیا، یعنی ہم نے اس کو اپنے خلاف استعمال کیا ہے۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا، پہلے اس کا استعمال انڈیویجلی تھا، انفرادی تھا یا گلی کی سطح پر تھا۔ اب جب میڈیا آیا تو یہ زبان کا استعمال پھر عالمی سطح پر یہ پہنچ گیا، یعنی جو بے زبان شخص ہے وہ کیا لوگوں کو اپنی بات بتائے گا؟ اب زبان والا ہی وہ اچھی بات بتائے، بری بات بتائے، وہ منفی جو ہے نا وہ گفتگو کرے، وہ اچھی گفتگو کرے تو اس کو اختیار ہوتا ہے۔ تو پھر وہی بات جس کو میڈیا ملا ہوا ہے، اسکرین ملی ہوئی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ فیس بک پر اکاؤنٹ ہے، جس کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، اب وہ اگر زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو بعض دفعہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی برباد کرتا ہے۔ اور یہی چیز حضور علیہ السلام نے
پہلے فرما دی کہ یہ زبان تمام اعضاء کی منت سماجت کرتی ہے کہ ذرا دھیان سے چلنا. جو آج کے دور میں اگر اس حدیث کو دیکھیں تو بھائی کلپ بناتے ہوئے ذرا شرم و حیا کا لحاظ رکھنا, سوچ لینا نہ خود برباد ہونا نہ کسی کو برباد کرنا. علامہ صاحب, آج کل ہم جب معاملات کو دیکھتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی ثبوت کے, ہم وہ معاملہ سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ کر دیتے ہیں یا کسی پر الزام لگا دیتے ہیں, اور پھر وہ بات اتنی ہی اس حد تک پھیلتی ہے کہ وہ ہر کسی کے فون میں, ہر کسی کے ٹیلی ویژن, الیکٹرانک میڈیا پر بعد میں آتی ہے, سوشل میڈیا پر پہلے وائرل ہو جاتی ہے. قرآن اور حدیث اس سلسلے میں انسان کی رہنمائی کس انداز میں فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ کا سوال ہے, اگر اس حوالے سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات میں جو انسان کے لیے کچھ اخلاقی عناوین بیان فرمائے ہیں, اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کن اخلاقی اور اسلامی اقدار کے اندر رہ کر اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے, اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنا ہے, اپنی نظروں کو استعمال کرنا ہے, یا دیگر موضوعات جو اس سے متعلقہ ہیں. اب دیکھیے, سب سے پہلے تو قرآن جو ایک امت کے حوالے سے ہمیں کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کہ یعنی ایک ایسی امت ہونی چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے. یعنی پہلا مثبت, اگر آپ کوئی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں اس کے اندر خیر ہونی چاہیے, اس کے اندر بھلائی ہونی چاہیے. یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ, کہ یعنی اچھائی کی طرف بلا رہے ہوں, حکم دے رہے ہوں, اور برائی سے روک رہے ہوں. اس لیے اگر آپ کوئی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھیے کہ اس کے اندر اچھائی کا عنصر ہے یا برائی کا عنصر ہے, وہ ہر سطح پہ دیکھ لیں. یعنی معاشرتی حوالے سے, دینی حوالے سے دیکھ لیجئے, یا ایک خاندانی حوالے سے دیکھ لیجئے کہ اس کا کیا معاشرے پر اثر ہوگا. پھر دوسرا جو ہمیں شریعت نے کہا, اب ہر بندے کو کیا ہر پوسٹ لائک کر دینی چاہیے, یا ہر پوسٹ جو ہے مجھے اسے آگے پھیلا دینا چاہیے. اس حوالے سے بھی کہا تعاونوا علی البر والتقوی, اللہ اکبر, کہ صرف جو نیکی کے کام ہے, جو تقوی کے کام ہے, ان میں تعاون کرو. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں ایک ایسی بات دیکھ رہا ہوں جو محض پروپیگنڈے کی بنیاد پہ ہے, یا اگر میری کسی کے ساتھ صرف جذباتی وابستگی ہے اور میں جانتا ہوں یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے, وہ مجھے لائک نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا ایک ایک عمل جو ہے وہاں پہ لکھا جا رہا ہے. اور پھر کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ جو برائی کے کام ہے, جو گناہ کے کام ہے, جو غلط کام ہے, اس میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے. اور پھر دیکھیے, جب کوئی پوسٹ بنا رہے ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کنٹینٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس میں ہم دیکھیں ہمیں زیادہ لائکس ملیں گے, زیادہ شیئرز ہوں گے, کہ جس سے شاید لوگ زیادہ ہمارے فالوورز بڑھ جائیں گے. لیکن قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا. قرآن اس حوالے سے جو ہمیں نظریہ دیتا ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ, کہ دیکھو سب سے پہلے تو کنٹینٹ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب اور خدا کی طرف بلا رہے ہو. تمہارا کنٹینٹ ایسا نہ ہو جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہو, لوگ جو ہے دین سے ملحد ہو رہے ہوں, یا لوگ جو ہے وہ بالکل غلط راستوں انحراف کی طرف جا رہے ہوں. اور اس میں بھی جو کنٹینٹ ہم نے بنانا ہے, اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے حکمت کے تمام عوامل جو انہیں مد نظر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے کیسے اپنی بات کو ڈیلیور کرنا ہے. اور پھر کہا اس میں جو اہم ہے وہ اگر وجادلہم باللتی ہی احسن, بس اوقات جیسے ایک ہی پوسٹ ہوتی ہے, لوگ اس میں بحث و مباحثہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اب ایسی حالت ہو چکی ہے کہ لوگ عدم برداشت کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا میں ہوں, آپ کی رائے نہیں سن رہا, آپ ہیں میری رائے نہیں سننا چاہتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ لاسٹ کمنٹ جو ہے نا وہ میرا ہی ہونا چاہیے. آپ کہیں گے لاسٹ کمنٹ میرا ہی ہونا چاہیے, اور یہ جنگ چلتی ہی رہے گی. ہاں جی, اور وہ چلتی رہے گی, دلوں میں نفرت کدورت بڑھے گی. قرآن نے یہ بھی کہا وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ اگر مباحثہ بھی کرنا چاہتے, کوئی ڈیبیٹ بھی کرنا چاہتے, کوئی اچھا انداز اختیار کرو, یعنی دوسرے کو رسپیکٹ دو. آپ کیسے بات کر رہے ہیں, کہ طنز تو نہیں چلا رہے, یا ایسے وہاں پہ جملوں کا انتخاب تو نہیں کر رہے جس سے آپ دوسرے کی شخصیت کو مجروح کر رہا ہے. جی ہاں,